काशिफ, क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है? ये जोड़ तोड़ का जो नया सिलसिला शुरू हो गया है और सियासी घरानों की आपस में बातचीत का सिलसिला भी जारी है, इस पर आप क्या देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, इलेक्शन है, इलेक्शन तो ज़ाहिर बात है जोड़ तोड़ का ही नाम है। इस वक्त जो सूरत सामने नज़र आ रही है वो ये है कि मैं तो समझता हूँ कि एक पीपल्स पार्टी जो है वो एक क्लियर लाइन के साथ फील्ड में है, जो जिसने तय कर लिया कि उसने इत्तेहाद नहीं करना, उसने अपनी पार्टी लाइन के ऊपर चलना है, अपने वोट इंटैक्ट करना है, इंक्रीज़ करना है। और मैं ये समझता हूँ कि बिलावल साहब ने जितनी पॉलिटिकल कैंपेन चलाई है इसमें मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सीटें भले पीपल्स पार्टी की कम हो लेकिन वोट बैंक बिलावल साहब का अच्छा होगा, पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में एक रिवाइवल देगी। बाकी जो जमातें हैं, अब चूंकि एक मीडिया हाइप क्रिएट कर दी गई है, एक नैरेटिव ये इस्टेब्लिश कर दिया गया है कि नवाज शरीफ साहब को लाया ही इसलिए गया है कि उनको एग्जोनरेट कराना है उनके मुकदमात से और फिर उन्होंने हुकूमत बनानी है। तो उस तनाजुर में अगर देखें तो पंजाब जो है वो बैटल फील्ड लगता है और पंजाब में पीपल्स पार्टी इतनी शद्दोमत से सीटें ले पाए या ना ले पाए, लेकिन तहरीक इंसाफ और नून लीग का वहाँ पे जोड़ तोड़ है और कोशिश की जा रही है कि नून लीग के साथ छोटी बड़ी तमाम सियासी जमातों को जोड़ा जा सके ताकि एक अच्छी अक्सरियत के साथ ना हुकूमत बनाने में नून लीग कामयाब हो सके। अब नून लीग कामयाब होती है नहीं होती ये तो 8 फरवरी को ही फैसला होगा, लेकिन इस वक्त तक बहरहाल काफ लीग के साथ जो उनकी एक कमिटमेंट है, ये तवक्को है कि नवाज शरीफ साहब उस कमिटमेंट को ऑन करेंगे और काफ लीग को जो सीटें हैं वो देंगे। और अभी तक की जो शुनीद है उसमें तो गुजरात की सीटें हैं और तारक बशीर सीमा जो हैं जिनसे उनकी कमिटमेंट है उनको वो सीट एडजस्टमेंट दे रहे हैं। और जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उनका अभी तक डेडलॉक बरकरार है। और मेजर जो मैं समझता हूँ कि अब सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान साहब जो है वो कहते हैं जिस हल्के से उन्होंने इलेक्शन लड़ने की ठानी है उस हल्के से मरियम नवाज ने भी इलेक्शन के कागजात जमा कराए हैं कौमी असम्बली के। अब देखना ही है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो कह रही है 25-26 सीटें कौमी असम्बली की, 40 सीटें सूबाई असम्बली की सीट एडजस्टमेंट मांग रही है। नून लीग अगर इतनी सीट एडजस्टमेंट दे देगी तो फिर नून लीग की अपने पास क्या रहेगा? नून लीग अगर सादा अक्सरियत नहीं लेती है और उसने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, काफ लीग, MQM, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, अगर इन पार्टीज़ के साथ मिलकर उसने कोलिशन गवर्नमेंट बनानी है तो ये तो वैसी ही गवर्नमेंट होगी जैसे इमरान खान की हुकूमत थी। सो अगर मैं समझता हूँ कि नून लीग इस चक्कर में है कि वो सादा अक्सरियत ले, मजबूत मुस्तहकम हुकूमत बनाए, तो फिर बहरहाल नून लीग को अपने निशान पे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और अपनी ऑन पे जो है सीटें लेनी पड़ेंगी। लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी के बारे में मैं तो इस बात पे कन्विंस हूँ कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी काम कर रही है, मुझे ये लगता है कि अगर तहरीक इंसाफ जो है उसको हल्का सा भी कुशन मिला, ये मेरी बात याद रखिएगा, पंजाब में हल्का सा भी कुशन मिला और अगर 30-35 सीटें भी मिनिमम PTI जो है वो कौमी असम्बली की लेने में कामयाब हो गई तो फिर बहरहाल सदर आसिफ जरदारी जो है वो चांस लेंगे PTI और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत बनाने का, कि उनके दोनों की मिल के अच्छी हुकूमत सीटें बन जाए। तो फिर छोटी जो पार्टियाँ वो तो अपना वफाद देखती हैं, हुकूमत देखती हैं, जिधर से उन्हें पावर मिलेगी उसके साथ चले जाएंगे। सो इस टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम नून लीग का नज़र आ रहा है पंजाब में। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि देखिए, नून लीग के ख़िलाफ़ पंजाब में बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन बना दी गई है, यानी कि तहरीक इंसाफ जो है उनके लोगों के जो शिकायत सामने आ रही हैं उसमें क्या हकीकत है क्या नहीं है, बहरहाल वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा इलेक्शन कमीशन को उसको एड्रेस किया जाए। तो अगर उनकी सिनेरियो को देखें तो पंजाब में तो ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जो भी हो रहा है उसका इल्ज़ाम वो नून लीग पे लगा रहे हैं। और नून लीग पे इसलिए भी लगाना बनता है उनका कि आहद चीमा साहब जो हाल ही में फारिग हुए हैं उन्होंने तमाम ब्यूरोक्रेसी की इंस्टॉलेशन की है और तमाम ब्यूरोक्रेसी की इंस्टॉलेशन के बाद फिर ROs और DROs जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लगा दिया गया है, जिसके बहरहाल तहरीक इंसाफ जो है वो गई थी लाहौर हाई कोर्ट में। तो इस सारे अगर सिनेरियो को सम अप करें तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में बहरहाल नून लीग के लिए काफ़ी टफ फाइट है, इन स्पाइट ऑफ दिस के पीपल्स पार्टी की सिंध में टफ फाइट हो तो ये टफ फाइट उसे पंजाब में उसको फेस करनी पड़ेगी। और अगर तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अवार्ड हो गया और उन्होंने लोगों को टिकट अवार्ड कर दिए तो आई मस्ट से कि नून लीग को हल्के जीतने जो है वो इतने आसान नहीं होंगे। काशिफ साहब, आपके पास क्या खबर है कि क्या पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान में लड़े या ना लड़े, उन लोगों से बैकडोर राब्ते हैं? आपके पास क्या खबर है इस हवाले से?
دیکھیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اگر بلے کا نشان مل گیا اور اس کے بعد ٹکٹس جو سے ہے وہ ایوارڈ ہو گئی تو پھر جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ بہرحال وہ ووٹ پڑے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر بلے کا نشان ملے گا تو پھر تو کسی ایک کو ہی ٹکٹ دیا جائے گا اور جس کسی ایک کو کینڈیڈیٹ عمران خان بنائیں گے تو عوام اس کو ووٹ دے گی. لیکن اگر بلے کا نشان نہیں ہوتا تو پھر جن جن لوگوں نے ٹکٹس جمع کرائے ہیں ان کے جو پلان بی ہے پی ٹی آئی کا وہ ان کو نام بتائیں گے کہ اے بی سی میں سے بی جو ہے وہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اور آپ اس کو ووٹ ڈالیں. لیکن اس میں کنفیوژن ہوگی کیونکہ ہر حلقے میں جو ہے وہ ایک نئے نشان کے ساتھ ایک شخص جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہوگا تو وہ یونیفارمٹی جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. وہ سمبل کے ساتھ جو الیکشن لڑنے کا معاملہ ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں 12 تحریک انصاف کی اپنی اسٹریٹجی ضرور ہے لیکن تحریک انصاف کی وہ اسٹریٹجی الیکشن میں کامیاب نہیں ہوگی. دوسرا ایک چیز دیکھیں یہ نا لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو پاپولر سینٹیمنٹ ہوتا ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے اور جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے یا پاپولر سینٹیمنٹ کو ووٹ میں کنورٹ کرنا ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. دیکھیں اگر پاپولر بالکل 35 لاکھ لوگوں نے آن لائن جلسہ دیکھا لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ 3500 بندہ تحریک انصاف کا کہیں پہ کھڑا ہو کے پبلک گیدرنگ نہیں کر سکتا. سو آپ نے جب حلقہ ہے 8 لاکھ ووٹرز کے اوپر ایک حلقہ محیط ہے 400 500 پولنگ بوتھ ہوں گے. ان 400 500 پولنگ بوتھ کے اوپر ایجنٹ چاہیے آپ کو وہاں پہ کیمپ لگانے کے لیے لوگ چاہیے. تو وہ جو سارا سینیریو الیکشن کے ڈائنامکس ہیں الیکشن ڈے کے ڈائنامکس ہیں اس کو کون کیسے میٹ کرے گا یہ ایک بڑا ٹف سینیریو ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر آزاد امیدواروں کو بھی کینڈیڈیٹ بنا دیں آپ ایون بلے کا نشان بھی دے دیں. دیکھنا یہ ہے کہ جن کو آپ بلے کا نشان دے رہے ہیں ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ 8 لاکھ کا جو حلقہ ہے اس کو مینیج کر سکے 400-500 پولنگ بوتھ مینیج کر سکے ایجنٹ مینیج کر سکے کارنر میٹنگز کیسے مینیج ہوں گی. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. سو لوگوں کا ایک سینٹیمنٹ ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ 2 تہائی اکثریت سے حکومت بنا رہی ہے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ آج تک گراؤنڈ ریئلٹی میں میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف کو اتنا ایزی آپریشن موومنٹ مل رہا ہے. اگر ان کو ایزی آپریشن موومنٹ ملتا ہے تو پھر تو سینیریو کچھ اور ہے. تو اگر نہیں ملتا تو کون لیڈ کرے گا پارٹی کو کون جلسے گیدرنگ کرے گا. صرف یہ تو نہیں ہے کہ ایک چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے ایک بیان جاری کر دیا جائے اور پبلک امڈ آئے اور اس کو ووٹ ڈال دے. میں سمجھوں الیکشن ڈے کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں 12 لوگوں کا اپنا سینٹیمنٹ ہے. اگر تحریک انصاف کو بلہ مل جاتا ہے اور اس کے پراپرلی کوئی الیکشن اسٹریٹجی بن جاتی ہے کوئی لیڈ کرنے کی پوزیشن بن جاتی ہے تو پھر کچھ چانس بن سکتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ تحریک انصاف بائیکاٹ پہ نہیں جا رہی الیکشن لڑ رہی ہے. تھوڑی سیٹیں ملیں ایک وقت تھا پیپلز پارٹی کو بی بی کی دور میں 17 سیٹیں ملی وہ پھر بھی بیٹھے. مشرف دور میں نون لیگ 14-15-16 سیٹوں کے ساتھ پارلیمان میں بیٹھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری لڑائی میں عمران خان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان کے جو جماعت کے اندر جو ڈیموکریٹک لوگ تھے وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ آپ اپوزیشن کا کردار نہ چھوڑیں عدم اعتماد کے معاملے کے اوپر آپ پارلیمان نہ چھوڑیں. اگر انہوں نے پارلیمان نہ چھوڑا ہوتا تو اس وقت سینیریو ڈفرینٹ ہوتا. لیکن جو ہارڈ لائنر لوگ تھے جیسے فواد چودھری تھے اس طرح کے جو لوگ تھے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم باہر نکل جائیں گے جلد سے جلوس کریں گے اور چیزوں کو کریں گے اور ہماری من پسند کا شخص جو ہے وہ آرمی چیف بن جائے گا تو 2028 تک ہمارے پاس حکومت ہوگی پھر 2033 تک حکومت ہمارے پاس ہوگی. یہ پی ٹی آئی کے یہ لوگ جو آج جیلوں میں ہیں جو مقدمات کی زد میں یہ باتیں کرتے تھے اتنے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے. سینیریو بہرحال اس وقت ڈفرینٹ. کاشف صاحب آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے بلے کے نشان میں لڑیں یا نہ لڑیں ان لوگوں سے بیک ڈور رابطے ہیں آپ کے پاس کیا خبر ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشین جو ہے نا وہ حصول اقتدار کے لیے ایفرٹ کرتا ہے. اس ملک میں کوئی سیاست نظریے کی نہیں ہو رہی ہے. مطلب اگر نظریے کے اوپر کھڑے ہوں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا نریٹو بنانے والے نواز شریف صاحب اس طرح جناب وہ پروٹوکول کے ساتھ ساری چیزوں کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ فیکچوئل بات ہے. کوئی مانے یا نہ مانے کوئی بولنے دے یا نہ بولنے دے. اچھا اب عمران خان صاحب ہے آج ان کو لگتا ہے کہ جناب باجوہ صاحب میرے خلاف ہیں انہوں نے میرے ساتھ کام کیا وہ فیض کا نام کیوں نہیں لیتے؟ جنرل فیض بھی تو باجوہ صاحب کے انڈر سبارڈینیشن تھے. سو مسئلہ یہ ہے کہ یہی باجوہ صاحب تھے یہی فیض صاحب تھے اور یہی عمران خان تھے جو کہتے تھے کہ ہمارے آج تاریخ کے آئیڈیل تعلقات ہیں اور اب ان کو جناب ہدف تنقید بنایا ہوا ہے. سو دیکھیں یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ بڑا آسان ٹارگٹ ہے کہ آپ نے حصول اقتدار کرنا ہے تو آپ پاور کوریڈور کو گلے لگا لیں اور جیسے اقتدار سے باہر نکلیں تو ان کو دشنام درازی کرنی شروع کر دیں.
سو اس سارے معاملے میں زرداری صاحب نے بڑی اچھی اب تک موو کی ہے، اور زرداری صاحب کے ہاں کسی قسم کی نہ کوئی ضد ہے، نہ انا ہے، نہ مخالفت ہے، نہ مخاصمت ہے، نہ محبت ہے، نہ عداوت ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست حصول اقتدار کا تقاضا کرتی ہے اور حصول اقتدار کا ٹارگٹ ہے، اور آپ اقتدار میں رہ کے چیزوں کو گریجولی چیزیں چلا سکتے ہیں، اب بلڈوز نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب اس فارمولے کے اوپر آگے 40 سال بعد سیاست کرنے کے بعد نواز شریف صاحب کو یہ لگا کہ میں مفاہمت اور امن کا پیغام دیتا ہوں، جو مینار پاکستان میں سب نے دیکھا، میں حیران ہوں۔ تو زرداری صاحب تو پچھلے 20 سال سے کہہ رہے ہیں مفاہمت کے بادشاہ، سارے لوگ اس کو میڈیا میں ان کو یہی کہتے ہیں۔ سو زرداری صاحب کا پی ٹی آئی کے ساتھ بالکل بیک ڈور رابطہ ہے، اور میں آپ کو ایک خبر دے دوں، اور میں آپ کا توسط سے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی والے اس بات کو نگیٹ کر دیں۔ امریکہ میں 2 سیاسی جماعتوں کی لابنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے، پچھلے 1 سال سے ہو رہا ہے، ایک پیپلز پارٹی اور ایک پی ٹی آئی، ایک پیپلز پارٹی اور ایک پی ٹی آئی۔ اچھا، اب میں جو آپ کو یہ بات کرتا ہوں، میں تواتر سے میڈیا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر تحریک انصاف 30 سے 35 قومی اسمبلی کی سیٹیں لینے میں کامیاب ہو گئی تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا آپس میں اتحاد ہو سکتا ہے، وہ بھی اقتدار کے لیے۔ کیوں؟ نواز شریف صاحب نے تو ان سے دغا کیا ہے، نواز شریف صاحب کو تو انہوں نے بیٹھا حکومت دی، لیکن اس کے بعد نواز شریف صاحب نے ان کے ساتھ جو وعدے کیے وہ وفا نہیں کیے۔ اب پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی آفٹر الیکشن اتحاد کیوں نہیں کریں گے؟ اگر دونوں مل جائیں اور کہیں کہ ہم دونوں کا سیاسی مخالف نون لیگ ہے تو ہمیں اقتدار حاصل ہونا چاہیے، تو اشتراک حکومت کے فارمولے پہ آ کے بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھیں گے تو عمران خان کو ایز آؤٹ کریں گے، اگر نہیں بیٹھیں گے تو عمران خان ایز آؤٹ کیسے ہوگا؟ مقدمات میں عمران خان ہے، ضرورت عمران خان کی ہے، ضرورت پی ٹی آئی کی ہے، زرداری صاحب کی ضرورت نہیں ہے۔ سو مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اگر کاف لیگ نے دیکھا کہ زرداری صاحب حکومت بنا رہے ہیں تو کاف لیگ اپنی سیٹوں میں زرداری صاحب کے ساتھ ہوگی۔ کاف لیگ کو لگا کہ حکومت نون لیگ کی بن رہی ہے تو وہ نون لیگ کی طرف ہو جائیں گے، انہوں نے تو حکومت میں حصہ لینا ہے، ایم کیو ایم نے حکومت میں حصہ لینا ہے، بلوچستان عوامی پارٹی نے حکومت میں حصہ لینا ہے، جے یو آئی فے نے حکومت میں حصہ لینا ہے۔ ان کے نزدیک نہ نواز شریف صاحب ضروری ہیں، نہ زرداری صاحب ضروری ہیں، جو حکومت میں آئے گا ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور میں آپ کو آخری ایک بات بتا دوں، اس وقت تحریک انصاف کے اندر جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ ساری زندگی انہوں نے پیپلز پارٹی کو دی، کسی کے گھر بی بی جا کے ٹھہرتی رہیں، کسی کے گھر زرداری صاحب جا کے ٹھہرتے رہے، کہیں کوئی بھٹو صاحب کے ساتھ سیاست کرتا رہا۔ یہ جو مرضی کر لیں، لبادے جو مرضی اوڑھ لیں، یہ تن من دھن سے پپلی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب جیت جائیں گے تو یہی سب سے بڑے ٹول ہوں گے کہ ہم پیپلز پارٹی سے اتحاد کر کے حکومت بناتے ہیں تاکہ نون لیگ کو اقتدار سے پیچھے رکھا جا سکے، اور مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں جا کے ان بریکٹ ہوں گے۔